کشف و جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو اپنی خوبصورتی، صحرائے مناظر اور تاریخی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک دبئی یا قطر کی طرح انتہائی جدید تو نہیں، لیکن یہاں کی ثقافت، روایات اور قدرت حسن دیکھ کر آپ کو صدیوں پرانی عربی تہذیب کا عکس نظر آئے گا۔ دوستو، تو بات ہو رہی ہے ملک عمان کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی ملک ہے جہاں عرب کے سب سے بڑے بحری جہاز ساز رہتے تھے؟ دنیا کی قدیم ترین بازاروں میں سے ایک کیا اسی ملک میں واقع ہے؟ اور وہ کون سا حیرت انگیز پہاڑ ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چاند کے سطح پر پہنچ گئے ہوں؟ اس کے علاوہ دنیا کے سب سے حیرت انگیز قدرتی غار بھی اسی ملک میں ہے، جہاں کا پانی نیلگو اور انتہائی صاف ہے۔ دوستو، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عمان کے ایسے رازوں اور حیرت انگیز مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، عمان کا سرکاری نام سلطنت عمان ہے اور اس کی قومی زبان عربی ہے۔ عمان کا کل رقبہ تقریباً 3,09,500 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 70واں سب سے بڑا ملک ہے۔ عمان کی آبادی کا بڑا حصہ اربن ایریاز میں رہتا ہے، جبکہ رورل ایریاز میں نسبتاً کم لوگ بستے ہیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق عمان کی 78% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جبکہ 22% دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ عمان کی کل آبادی تقریباً 5.5 ملین یعنی 55 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا کے ممالک میں 119واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ملک میں مذہبی لحاظ سے اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اور یہاں کے تقریباً 85% لوگ مسلمان ہیں، جن میں اکثریت آبازی سنی اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ عمان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں، جن میں عیسائی، ہندو، بدھ مت اور دیگر شامل ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 15% کے قریب ہے۔ دوستو، عمان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس کا آغاز تقریباً 5000 سال قبل ہوا۔ یہ خطہ قدیم تہذیبوں، سلطنتوں اور تجارتی مراکز کا گھر رہا ہے۔ 7ویں صدی میں اسلام قبول کرنے کے بعد عمان ایک اہم اسلامی ریاست بن گیا، جس نے سمندری تجارت کے ذریعے ہندوستان، ایران اور افریقہ سے روابط استوار کیے۔ عمان کی تاریخ میں متعدد سلطنتیں ابھرے، جنہوں نے اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ 20ویں صدی میں برٹش انفلوئنس کے بعد 1970 میں سلطان قابوس بن سعید کے دور میں ملک نے ترقی کے نئے راہ اختیار کیے، جس سے اکانومی، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر میں بڑی تبدیلیاں آئی۔ آج عمان اپنے کلچرل ہیریٹیج کو پریزرو رکھتے ہوئے ایک سٹیبل اور ڈیولپ ملک ہے۔ دوستو، اگر جیوگرافیکل لوکیشن کی بات کی جائے تو ملک عمان جزیرہ نمائے عرب یعنی عربین پیننسولا کے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہیں، جس کے بارڈرز شمال میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں سعودی عرب اور جنوب مغرب میں یمن سے ملتی ہے۔ اس کے مشرق میں عربین سی اور عمان خلیج واقع ہے، جو اس کی سمندری اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عمان کا جیوگرافی ڈائیورس ہے، جس میں صحرائی میدان، پہاڑی سلسلے اور ساحلی پٹیاں شامل ہیں۔ خاص طور پر مشرقی اور جنوبی حصوں میں بلند پہاڑ موجود ہے، جبکہ ساحلی علاقے تجارت اور ماہی گیری کے لیے اہم ہے۔ اس طرح عمان کا منفرد جغرافیہ اسے خطے میں ایک خاص مقام دیتا ہے۔ دوستو، مسقط عمان کا دارالحکومت ایک خوبصورت بندرگاہی شہر ہے جو عربین سی کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اپنی شاندار پہاڑی مناظر، تاریخی قلعوں اور جدید عمارتوں کی امتزاج کے لیے مشہور ہے۔ مسقط 1000 سال سے زیادہ پرانا تجارتی مرکز رہا ہے اور آج بھی ملک کا ثقافتی و اقتصادی مرکز ہے۔ یہاں کی اہم ترین تاریخی عمارت سلطان قابوس گرینڈ مسجد ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ عمان کے قریبی ہمسایہ ممالک میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE اور سعودی عرب امیر اور ترقی یافتہ ممالک ہے، جو تیل کی دولت اور جدید معیشت کے بدولت خوشحال ہے۔ دوسری طرف یمن خطے کا سب سے غریب ملک ہے، جو جنگ، معاشی بحران اور شدید غربت کا شکار ہے۔ عمان ایک درمیانی آمدنی والا مستحکم ملک ہے جو تیل پر انحصار کرتا ہے، لیکن اکانومی کو ڈائیورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمان صدیوں سے بحری جہاز سازی کا مرکز رہا ہے اور یہاں کے ماہر جہاز ساز قدیم زمانے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خاص طور پر سور شہر تاریخی طور پر عرب دنیا کا سب سے بڑا جہاز سازی کا مرکز تھا، جہاں لکڑی کی روایتی بحری جہاز بنائے جاتے تھے۔ دوستو، عمان کا مترا سوق دنیا کی قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے، جہاں آج بھی صدیوں پرانی عربی طرز کی بازار کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں خوشبودار لوبان، روایتی چاندی کے زیورات اور عمانی ثقافت کے نایاب اشیاء ملتی ہے۔
جبل شمس جو عمان کا سب سے بلند پہاڑ ہے، اپنی چٹانی سطح اور پراسرار مناظر کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ چاند پر پہنچ گئے ہوں۔ یہاں کی گہری وادیاں اور بلند چوٹیاں سیاحوں کو جادوئی نظارے پیش کرتی ہے۔ دوستو، عمان میں مجلس الجن کیف دنیا کی سب سے بڑی اور پراسرار قدرتی غاروں میں سے ایک ہے۔ یہ زمین کے اندر ایک وسیع اور حیرت انگیز گفا ہے جس کی چھت 120 میٹر بلند ہے اور اندرونی حصہ کسی فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ عمان میں باؤباب درخت بھی ملے ہیں جو تقریباً 25 ملین سال پرانے ہیں، جو زمین کی تاریخی تبدیلیوں کے اہم گواہی ہے۔ دوستو، عمان میں شادیاں خاندانی رضامندی اور روایات کے تحت ہوتی ہے، جہاں مذہب و ثقافت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عمانی لڑکیاں اپنی خوبصورتی، سلیقے اور نرم مزاج کی وجہ سے مشہور ہے۔ غیر ملکی بھی عمانی خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص قانونی شرائط ہوتی ہے۔ عمانی خواتین کی ثقافتی اقدار اور دلکش شخصیت کی وجہ سے انہیں بہت عزت دی جاتی ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے فیمس ٹورزم سپاٹس کی تو ملک عمان میں سیاحت کے لیے کئی خوبصورت اور تاریخی مقامات ہیں۔ مسقط کا تاریخی العلم پیلس اور سلطان قابوس گرینڈ ماسک اپنے عظیم فن تعمیر اور روحانی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ جبل اخضر پہاڑی علاقے میں ٹریکنگ کے لیے بہترین مواقع ہیں اور یہاں کا موسمی منظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وادی شاب ایک حسین وادی ہے جو نیلی پانی کی جھیلوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ رائس الجنز قدرتی ساحل پر واقع ہے جہاں آپ سبز سمندری کچھووں کو انڈے دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر کار سہار میں ریت کے ٹھیلے اور بیابان کی سیر کرنے کے لیے منفرد تجربات ملتے ہیں جہاں سیاح ریت میں سفاری کر سکتے ہیں۔ دوستو، عمان میں مختلف ثقافتی تہوار اور میلے منائے جاتے ہیں جو ملک کی تاریخی روایات کو اجاگر کرتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے مذہبی تہواروں پر خاندانی اجتماعات اور قربانی کی رسومات ادا کی جاتی ہے۔ عمان فیسٹیول اور مہرجان عمان جیسے تہواروں میں موسیقی، رقص، دستکاری اور روایتی کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ عمانی لوگ اپنی ثقافت، مہمان نوازی اور مذہبی اقدار کو ان تہواروں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور دوستو، سب سے انٹرسٹنگ عمان کی کرنسی عمانی ریال یعنی OMR ہے جو تقریباً 750 پاکستانی روپے یا 200 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ یہاں کام کرنے کے لیے ورک ویزا درکار ہوتا ہے جو ملازمت دینے والے کمپنی کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دوستو، عمان میں کام کرنے والے غیر ملکی مزدوروں جیسے پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی کی تنخواہیں عام طور پر 150 سے 300 عمانی ریال، تقریباً 56,000 سے 1,12,000 پاکستانی روپے یا 28,000 سے 56,000 انڈین روپیز ماہانہ ہوتی ہے۔ تعمیراتی شعبے میں مزدوروں کو 150 سے 200 عمانی ریال، ڈرائیورز کو 200 سے 250 عمانی ریال، جبکہ ہنرمند مزدور جیسے الیکٹریشنز اور پلمبرز 250 سے 350 عمانی ریال تک کما سکتے ہیں۔ عمان کی معیشت امپورٹ اور ایکسپورٹ پر منحصر ہے۔ اہم برآمدات میں تیل، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات شامل ہیں، جبکہ اہم درآمدات مشینری، گاڑیاں اور کیمیکلز ہیں۔ چین، بھارت، امریکہ اور متحدہ عرب امارات عمان کے اہم تجارتی شراکت دار ہیں۔ دوستو، تو یہ تھی آج کے عمان کا سفر۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔